میں آج کے خطبے میں اس بات پہ روشنی ڈالوں گا کہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے، ورنہ تو جتنے مسلک ہمارے ملک میں کلمہ پڑھتے ہیں، ہر فرقے کا یہ دعویٰ ہے کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں یہی صراط مستقیم، اور ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں وہ غلط راستے پر۔ عوام الناس جو ہیں وہ پریشان ہیں، جو قرآن نہیں جانتے، حدیث نہیں جانتے، فقہ نہیں جانتے، ترجمہ نہیں جانتے، وہ پریشان ہیں بھئی کس عالم کی مانیں اور کس عالم کی۔ بلکہ میں آپ کی نمائندگی کروں تو وہ کہتے ہیں بھئی ساڈا بیڑا تا مولویاں غرق کر چھڑے، وہ مولوی کچھ کہتا ہے اور وہ مولوی کچھ کہتا ہے، وہ پریشان ہیں۔ دیوبندیوں کی سنیں تو وہ کہتے ہیں ہم صحیح ہیں، بریلویوں کی سنیں تو وہ کہتے ہیں ہم صحیح۔ یہ تیرا عذر معقول بھی ہے، میں مانتا ہوں اس عذر کو کہ ہم قرآن نہیں جانتے، فقہ نہیں جانتے، گرامر، ہمیں آیتوں کا پتہ نہیں ہے، ہم کس کی مانیں کس کی نہ مانیں۔ تیرا یہ عذر میں مان لوں گا، لیکن اگر قیامت کے دن یہ عذر تو نے رب کے سامنے پیش کیا نا، اللہ نہیں مننا کہ مت کہ تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہے کہ مولا میں تو جاہل تھا، نہ قرآن جانتا تھا، نہ حدیث جانتا تھا، نہ فقہ جانتا تھا، نہ گرامر جانتا تھا، نہ میں ترجمہ جانتا تھا، مولا میرا بیڑا تے مولویاں غرق کیتا ہی، من تا بھیجنا جنت وچ تے جہنم واسطے مولوی بتھیرے نہیں۔ اور اللہ جواب میں کہے ہاں تو تے آ نا، میں جنت بنائی جہلاں واسطے، آ چل۔ کہے گا اللہ تو جاہل تھا نا تو جنت ہم نے جاہلوں کے لیے بنائی ہے نا، تو جنت میں جا، مولویوں سے میں نپٹ لیتا ہوں۔ نہیں کہے گا اللہ، اللہ کہے گا جس معاشرے میں رہتا تھا وہاں کوئی چیز خالص ملتی تھی، گھی خالص ملتا ہو، مرچیں خالص ملتی ہوں، چائے کی پتی خالص ملتی ہو، دودھ خالص ملتا ہو، شہد خالص ملتا ہو، ملتی تھی کوئی چیز؟ نہیں مولا۔ پھر تو نے یہ کیوں سمجھ لیا کہ دین تجھے خالص مل جائے گا؟ وہ مولوی کچھ کہتا ہے اور وہ مولوی کچھ کہتا ہے، تو اس پر مطمئن ہو گیا؟ خالص دودھ پینا تھا نا تو بھینس دروازے پہ باندھا کرتا تھا، خالص مرچیں استعمال کرنی ہوتی تھی نا خود پسواتا تھا۔ تو نے سیدھے راستے پر اور جنت کے راستے پہ چلنا تھا، میں نے جو قرآن اتارا تھا کیوں نہیں تو نے اسے پڑھا؟ کیوں نہیں پڑھا تو نے اسے؟
میں نے جو کہا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، میں نے جو کہا تھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اس وقت رب کو کہنا مولا ساڈے کول تے سر کھرکن دا ویل نہیں سی، ہم قرآن کیسے پڑھتے، ہم تو مصروف لوگ تھے، ہمارے پاس تو وقت نہیں تھا۔ وہاں یہ بہانہ بنا لینا۔ بندیالوی بھی کہتا ہے نہ دیوبندیوں کی ماننی ہے، نہ بریلویوں کی ماننی ہے، نہ شیعوں کی ماننی ہے، نہ میری ماننی ہے، کہ بندیالوی نے یہ بات کہی ہے مان لینی چاہیے، کسی عالم کی نہیں ماننی، اللہ کے قرآن کی ماننی ہے، پھر محمد جوان کی ماننی ہے۔ بس کوئی عالم بات کرے تو اس سے دلیل پوچھو، مولانا اس کی دلیل بتاؤ، چھوڑ دو، دلیل پوچھو۔ کل فیس بک پہ میں نے سنا ایک آدمی ایک مولوی صاحب سے دلیل پوچھ رہا تھا، یہ جمعے کے بعد جو آپ سلام پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ صحابہ نے پڑھا تھا؟ تو مولانا جواب میں کہتے ہیں ہاں پڑھا تھا۔ یہ ہوتا ہے اللہ سے نہ ڈرنا، خوف نہیں اللہ کا، کہتے ہیں ہاں پڑھا تھا۔ اس نے کہا دلیل، تو مولانا کہتے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں یہی دلیل ہے۔ قرآن نے نہیں کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پہ چلو جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، تو ان انعام یافتہ لوگوں میں میں بھی ہوں نا، تو میں کہہ رہا ہوں کہ صحابہ نے پڑھا تھا۔ پھر جب اس نے زیادہ بحث کی تو مولانا نے اسے ماں بہن کی گالی نکال دی۔ تو اس بندے نے کہا واہ جی واہ، انعمت علیہم ایسے ہی ہوتے ہیں، جن پہ اللہ انعام کرے نا۔ میں کہہ رہا ہوں میں دین میں کسی کی بات حجت نہیں، پکا لو جو نئے لوگ آئے ہو تمہیں علماء یہ بات نہیں بتائیں گے، بندیالوی تمہیں بتانے لگا ہے۔ دین وہ نہیں ہے جو بندیالوی کہہ رہا ہے۔ بندیالوی کا باپ کہتا ہے، مرشد کہتا ہے، استاد کہتا ہے، یا کوئی بزرگ کہتا ہے، دین وہ بھی نہیں ہے جو تو کہتا ہے، تیرا باپ کہتا ہے۔ دین وہ ہے جو قرآن کہتا ہے، پھر محمد مصطفیٰ کہتا ہے، وہ دین ہے۔ کسی کی بات دین میں حجت نہیں ہے۔ تم خواب پیش کرنے لگتے ہو، فلاں بزرگ کو خواب آیا تھا، خواب تو حضرت صدیق اکبر کا بھی حجت نہیں، خواب تو صرف نبی کا حجت ہوتا ہے۔ بس نبی کے علاوہ خواب کی کیا حقیقت ہے؟ فلاں بزرگ نے خط لکھا تھا، فلاں کو خواب آیا تھا، فلاں کو کشف ہوا تھا، یہ ہے دین، یہ ہے دین کی بنیادیں۔ دین وہ ہے جو اللہ کا قرآن کہتا ہے، پھر جو محمد عربی کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ جس رستے پہ میں چل رہا ہوں وہی سیدھا ہے۔ اگر ہر فرقے کا یہ خیال نہ ہو تو نماز میں کیوں پڑھے اہدنا الصراط کیوں پڑھے؟ نہیں پڑھتے آپ؟ بولو تو صحیح۔ بریلوی، شیعہ سب پڑھتے، عالم بھی پڑھتے ہیں، جاہل بھی پڑھتے ہیں،
پیر صاحب بھی پڑھ رہے ہیں، مرید بھی پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. دعا مانگی ہے نا سورۃ فاتحہ میں، دعا مانگی ہے. اور اسی سورۃ فاتحہ کا ایک نام ذکر کیا گیا، تعلیم المسئلہ. پکا لو، کہاں تمہیں علماء بتائیں گے ایسی باتیں. سورۃ فاتحہ کا ایک نام کیا ہے؟ یہ صفاتی نام ہے، صفاتی صفت ہے اس کی. تعلیم المسئلہ کا معنی ہے ایسی صورت جس صورت میں رب نے اپنے سے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے. تعلیم المسئلہ. کیسا رحمان ہے، دیتا بھی ہے طریقے بھی سکھاتا ہے. مالدار لوگ ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، تاجر لوگ ہیں، کروڑوں پتی لوگ ہیں، ان سے مانگا جائے، ماتھے پہ بال گنے نہیں جاتے، پہلو بدلتا ہے. کوئی سفیر چلا جائے، کوئی عالم چلا جائے، کسی مسجد کے لیے وفد چلا جائے، مسجد بنانی ہے، اس کو پتہ چلے بھائی انہیں چندہ منگنا، تو وہ تاجر صاحب اپنی بات شروع کرتے ہیں، آج کل کوئی مالی حالات چنگے نہیں، تاکہ یہ مجھ سے چندہ نہ مانگے. اپنا رونا روتا ہے وہ جسے رب نے چھپر پھاڑ کے دے رکھا ہے، اپنے رونے لگ جاتا ہے. وہ مالی حالات اچھے نہیں ہیں، یہ وہی مہربان ہے نا جو کہتا ہے مانگو عطا بھی کروں گا، مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے کہ ہر چیز مجھ سے ہی مانگنی. طریقہ کیا سکھایا؟ فاتحہ میں سکھایا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں مانگنے کا کہ تو ہاتھ اٹھائے اور اپنی دعا پیش کرے، اپنی درخواست پیش کرے، اپنی گزارش پیش کرے، مولا مجھے شفا دے دے، قرضے سے نجات دے دے، اولاد دے دے، رہائی دے دے، پریشانی دور کر دے. یہ مانگنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. آؤ فاتحہ میں تمہیں مانگنے کا طریقہ بتاتا ہوں. اپنی درخواست پیچھے کر دے، اپنی دعا پیچھے کر دے، اپنی گزارش پیچھے کر دے، میری صفتیں بیان کرنی شروع کر دے. پہلے میری صفتیں بیان کر. مثلا دعا مانگنے سے پہلے کیا؟ یا رحمان، یا رحیم، یا ستار. پہلے میری صفتوں کا ذکر کر، اتنی صفتیں میری ذکر کر کہ میں عرش سے بول کے تجھے کہوں فسال یا عبدی، مانگ میرے بندے کیا مانگتا ہے. میری اتنی صفتیں جو کر رہا ہے. فاتحہ میں آپ نے، میں نے، بریلویوں نے، دیوبندیوں نے، شیعوں نے، نیک نے، بد نے، ہر ایک نے ایک سوال کرنا تھا، اہدنا الصراط المستقیم. یہ سوال، یہ درخواست، یہ دعا کرنی تھی. اللہ نے فرمایا دعا پیچھے کر دے، پہلے شروع ہو جا الحمدللہ. وہ کوئی تو سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ فاتحہ میں مانگنے کا طریقہ بتایا. اس کا نام کیا پڑ گیا؟ تعلیم المسئلہ. پہلے اللہ کی تعریفیں کر، الحمدللہ. تمام تعریفیں، تمام صفتیں للہ. کس کے لیے؟ یہ تمام معنی ہم نے کس کے؟ ہم جو ہے ہم اس کا تمنا تعریف. یہ تمام معنی ہم نے کس کا کیا؟ الف لام کا. الف لام کا معنی کیا کیا؟ الف لام استغراقی. اس نے سب کو
کو گھیر لیا. ساری صفتیں، ساری تعریفیں، ساری خوبیاں، سارے کمال للہ. پڑھاتے تو ہم طالب علموں کو ہیں، لیکن رب نے مجھے توفیق بخشی ہے کہ میں مشکل بات بھی لوگوں کے لیے آسان کر دیتا، ورنہ یہ بات تو طالب علموں کی. یہ جو ہم نے معنی کیا ساری صفتیں کس کے لیے، اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے، شبہ پیدا ہوتا ہے ذہن میں. یا اللہ، کچھ تعریفیں تو تو نے خود انبیاء کی ہیں، نبیوں کی. سب سے زیادہ صفتیں اور تعریفیں آمنہ کے لال کی تو نے کی ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کس کی تعریفیں ہو رہی ہیں؟ بولو تو صحیح ہے. انا ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کس کی تعریفیں ہو رہی ہیں؟ تو پھر یہ معنی کیسے صحیح ہوا ساری تعریفیں؟ یہ اعتراض ہوگا. یہ معنی کیسے صحیح ہوا؟ تعریفیں تو قرآن نے انبیاء کی، سب سے زیادہ صفتیں میرے آقا کی بیان ہوئی. قرآن نے جگہ جگہ میرے نبی کے یاروں کی صفتیں بیان کی. بھرا پڑا ہے قرآن، بھرا پڑا ہے میرے نبی کے یاروں کی تعریفیں کرتا ہے قرآن. اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لہم جنات. مجھے ترجمے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اعد لہم جنات. میرے پیارے پیغمبر، جنت تو تیرے صحابہ کی تلاش میں پھرتی ہے. تعریفیں کی. قرآن نے میرے نبی کے یاروں کی جگہ جگہ تعریفیں کی. کلن وعد اللہ الحسنی، کلن، کلن کا معنی کرو، کچھ کو نکالو. جن پہ تم تنقید کرتے ہو ان کو نکال دو یار. حضرت معاویہ نکالو، عمر بن العاص نکالو، نکال دو. انہوں نے تو اچھے کام نہیں کیے تھے، انہیں نکال دو. قرآن کہتا ہے نہیں، کلن وعد اللہ الحسنی. فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں، فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں. جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے. قرآن نے تعریفیں کی، اولیاء اللہ کی تعریفیں کی، شہیدوں کی تعریفیں کی، علماء کی تعریفیں کی یا نہیں کی؟ اصحاب کہف کی تعریفیں کی. اور تعریف تو شاگرد استاد کی کرتا ہے، مرید مرشد کی کرتا ہے، بیٹا باپ کی کرتا ہے. تعریف تو کھلاڑیوں کی بھی بندے کرتے ہیں، کاریگر کی بھی تعریف ہوتی ہے جو اچھا کام کرے. پھر یہ معنی کیسے صحیح ہوا ساری تعریفیں اللہ کے لیے؟ کیسے صحیح ہو گیا یہ معنی؟ علماء نے جواب دیا تے مزہ ہی آ گیا. اللہ کرے آپ صرف سنے نہیں پکا بھی لیں، گھر والوں کو بھی جا کے بتائیں کہ الحمدللہ کا یہ معنی ہے، اس پر یہ اعتراض ہے، یہ اس کا جواب ہے. علماء نے کہا جن خوبیوں کی وجہ سے نبیوں کی تعریفیں ہوتی ہیں، جن خوبیوں کی وجہ سے امام الانبیاء کی تعریف ہوتی ہے، جن خوبیوں کی وجہ سے صحابہ کی تعریف ہوتی ہے،
جن خوبیوں کی وجہ سے اولیاء اللہ کی تعریف ہوتی ہے، جن خوبیوں کی وجہ سے کھلاڑیوں کی، کاریگر کی تعریفیں ہوتی ہیں، وہ خوبیاں ان میں رکھنے والا بھی تو اللہ ہی ہے نا۔ تو پھر ساری تعریفیں کس کے لیے ہو گئی؟ ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے یہ ممبر بڑا خوبصورت ہے، ممبر کی تعریف ہے کہ کاریگر کی تعریف ہے؟ جب ممبر کی تعریف ہوگی تو دراصل یہ کس کی تعریف ہوگی؟ کاریگر کی تعریف ہوگی۔ یہ معنی عام مفسرین نے کیا، اس پر شبہ ہوا، علماء نے جواب دے دیا۔ ایک معنی ہماری جماعت کے شیخ نے کیا، مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں میں ایسا معنی کرتا ہوں جس پر اعتراض ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے معنی کیا تمام صفات الوہیت، اللہ والی صفتیں، الہ والی صفتیں، معبود والی صفتیں للہ، کس کے لیے؟ سمجھ تو آئی کہ نہیں سمجھ؟ سمجھ آئے گی تو یہ مسجد گونج اٹھے گی آپ کی سبحان اللہ سے۔ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ اب انہوں نے الف لام آد خارجی کا بنا لی، یہ گرامر ہے ہماری عربی کی، الف لام آد خارجی کا، اس میں مخصوص صفتیں ہوتی ہیں، ساری نہیں، مخصوص۔ اب انہوں نے معنی کیا تمام صفات الوہیت، الہ والی صفتیں، نبیوں والی صفتیں نبیوں میں، صحابہ والی صفتیں صحابہ میں، کاریگر والی صفتیں کاریگر میں، کھلاڑیوں والی صفتیں کھلاڑیوں میں، صحابہ والی صفتیں صحابہ میں۔ ان صفتوں کا یہاں ذکر ہی کوئی نہیں، ذکر ہی کوئی نہیں۔ تمام صفات الوہیت للہ۔ نہیں سمجھ آئی تو اور آسان کرتا ہوں، خالق ہونا کس کی صفت ہے؟ ذرا زور سے آواز آئے۔ رازق ہونا، مالک ہونا، محیی ہونا، ممیت ہونا، مدبر ہونا، السمیع لکل دعا ہونا، العلیم لکل حال ہونا، عالم الغیب ہونا، بولو بولو بولو، عالم الغیب ہونا، مختار کل ہونا، متصرف ہونا، نظر و نیاز کے لائق ہونا، سجدے کے لائق ہونا، اولاد دینے والا ہونا، شفائیں بخشنے والا ہونا، بارش برسانے والا ہونا، رہائیاں دینے والا ہونا۔ نمازی کہتا ہے مولا میں باوضو قبلے کی جانب رخ کر کے تو اس سے وعدہ کرتا ہوں جو تیری صفتیں ہیں نہ کسی نبی میں مانوں گا، نہ کسی ولی میں مانوں گا، نہ کسی فرشتے میں مانوں گا، نہ کسی زندے میں مانوں گا، نہ کسی مردے میں مانوں گا، تو اس سے وعدہ کرتا ہوں جو تیری صفتیں ہیں وہ تجھ ہی میں مانوں گا۔ وہ آپ کو الحمدللہ کا معنی سمجھ آ گیا؟ بولو تو صحیح۔ اس پر دلیل دوں؟ دلیل بھی بڑی زبردست ہے میرے پاس۔ جس ماں باپ کا چھوٹا بچہ مر جاتا ہے معصوم، وہ روح قبض کر کے فرشتے لے جاتے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ ان سے پوچھتا ہے میرے بندے دا باغ اجاڑا ہو، پھول توڑ کے لائے ہو؟ لے آئے۔ اچھا جب اس ماں باپ کو پتا چلا کہ بیٹا مر گیا ہے تو کیا کہا انہوں نے؟ فرشتوں نے کہا مولا اساں بھی حیران ہو گئے کہ جب انہیں پتا چلا کہ بچہ مر گیا ہے انہوں نے کہا الحمدللہ۔ کیا کہا؟ اللہ کہیں گے جنت میں ایک محل بناؤ، اس کا نام رکھو بیت الحمد، اس بچے کے ماں باپ کے نام رجسٹر کرو۔ اصل میں کیا مانگنا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ مانگنے کا طریقہ کیا پتا ہے؟ پہلے میری کیا کرو؟ تمام صفات معبودیت تیرے لیے،
یا تمام صفتیں تیرے لیے، معبود تو ہے، الہ تو ہے، سجدے کے لائق تو ہے، نظر و نیاز کے لائق تو ہے۔ اللہ نے پھر اپنی یہ بات دھینگا مشتی سے نہیں منوائی، اللہ نے کہا میں ہی معبود ہوں، میں ہی مسجود ہوں، میں ہی الہ ہوں۔ اس کی دلیل ہے رب العالمین، جہانوں کا پالنے والا جو میں ہوں۔ کہ ہم تو الزامات کی زد میں رہنے والے لوگ، ان کے سامنے تو ہمارا نام آئے تو وہ کانوں کو ہاتھ لگا، بندے عالوی دا نام نہ لو، یہ منکر ہیں، یہ گستاخ ہیں، یہ بے ادب ہیں، یہ نبی کو بڑا بھائی کہتے ہیں، اے ارواح نہیں مندے، قبراں تے نہیں جان دیندے۔ جس طرح ان کو علماء پڑھاتے رہتے ہیں وہ مانتے رہتے ہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں ایک مرتبہ یار ہمیں بھی تو سنو، ہمیں آؤ سنو تو صحیح ہمیں کہ ہم دنیا کو کیا پیغام دیتے ہیں۔ مرتبے میں جو آدمی نبی پاک کو اپنے بڑے بھائی جیسا سمجھے، اس سے بدتر تو کافر دنیا میں ہے ہی کوئی۔ نبی پاک کی گستاخی تو بڑی دور کی بات ہے، آپ کی جوتی مبارک کی بھی توہین کرنے والے کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، چہ جائے کہ علم کی توہین کرے۔ یہ سب آپ کو ہم سے دور رکھنے کے حربے ہیں۔ رب کا معنی ہم کرتے ہیں پالنے والا، کیا میں نہ کرتا؟ جتنے علماء نے ترجمہ کیا، بریلوی علماء، دیوبندی علماء، اہل حدیث علماء، انہوں نے رب کا معنی کیا کیا؟ پالنے والا۔ لیکن یہ رب کا فٹ معنی نہیں، وہ جو رب میں وسعت ہے نا، وہ پالنے والا، اس لفظ میں وہ کشادگی اور وسعت نہیں۔ رب کا معنی میں آپ کو آج سمجھانے لگا ہوں اور لغت کی کتابوں کے حوالے سے سمجھاؤں گا۔ امام راغب اہل سنت کے لغت کے علماء میں بڑا اونچا درجہ ہے ان کا، انہیں کتاب لکھی مفردات القرآن، انہوں نے اس میں بحث کی یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے، اس کا اصل مادہ کیا ہے، کس جگہ سے یہ لفظ بنا ہے۔ انہوں نے رب کا معنی کیا، انہوں نے کہا ہوا انشاء الشیء حالاً فحالاً الی حد الکمال، دنیا کی ہر چیز کو، دنیا کی ہر چیز کو درجہ بدرجہ پالنا، سیڑھی بسیڑھی پالنا، منزل بمنزل پالنا، پالتے 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 ہر چیز کو کمال تک لے جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں۔ جو نئے لوگ آئے بیٹھے ہو نا، درجہ بدرجہ کیا ہوتا ہے، زینہ بزینہ کیا ہوتا ہے، سیڑھی بسیڑھی کیا ہوتا ہے، میں اسے اور آسان کرتا ہوں، اور آسان کرتا ہوں۔ دنیا کی ہر چیز کو، دنیا کی ہر چیز کو زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے اس کے مطابق مہیا کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب۔ صرف پالنا نہیں، صرف پالنا نہیں، جہاں جس چیز کی ضرورت ہے نا اس کے مطابق دینا۔ اب بالکل بات کھل جائے گی، عام بندے تک کو بات سمجھ آ جائے گی۔ ماں کا پیٹ ہے، 3 اندھیرے ہیں، 3 اندھیرے، ماں کے پیٹ کا اندھیرا 1، رحم کا اندھیرا 2، اس پردے کا اندھیرا 3، جس پردے میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے تھے،
فی ظلمات سلاسن، ظلمات کا معنی کرو، سلاس کا معنی کرو، فی ظلمات سلاسن، تین اندھیروں میں، نقشہ جمایا، 4 مہینے کے بعد روح پھونکی، بچے میں روح پھونکی، روح آئی تو بھوک لگنے لگی، روح آئی تو پیاس لگنے لگی، منگن جوگا نہیں، ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، بول نہیں سکتا، بھوک لگی ہے۔ جو ہستی 3 اندھیروں میں ماں کا گندا خون ناف کے ذریعے اس بچے کی خوراک بنا دیتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ یہ ہے رب۔ وہاں کوئی راستہ نہیں تھا، باہر سے غذا فراہم کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، رب نے اندر ہی اندر انتظام کیے۔ ماں کا گندا خون ناف کے ذریعے اس کی خوراک بنا، وقت آنے پر وہ ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا۔ وہ جب پیدا ہوا تو دائی نے پہلا کام یہ کیا، وہ رستہ کاٹا، وہ ناف والا رستہ کاٹا۔ یہ رونے لگ گیا، سارے ہنس رہے ہیں، باپ بھی، چچا بھی، ماموں بھی، پھوپھیاں، خالائیں، سب ہنس رہے ہیں۔ بچہ رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ گونگے دیاں رمزاں، گونگے دی ماں بھی نہیں سمجھ رہی، رو رہا ہے میرے خوراک والا رستہ کٹ گیا، جہاں سے مجھے 4-5 مہینے خوراک ملی وہ راستہ کٹ گیا۔ جو ہستی اس وقت بچے کے کان میں کہے پریشان نہیں ہونا، ایک رستہ واپس لے رہا ہوں، ماں کے سینے میں 2 رستے جاری کر رہا ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب۔ یہ ہے رب، صرف پالنا نہیں۔ اللہ اس بچے کو کہتے میں نے گندم بنائی، منجی بنائی، کماند بنایا، سیب، انار، مالٹے، امرود، اخروٹ، بادام، یہ آنکھوں تے چل غوزیاں دا نام ہی لبی ہے، مونگ پھلی، بھینس کا دودھ، گائے کا دودھ کھا، صرف پالنا نہیں ہے، کھا، روٹی کھا، بھینس کا دودھ پی، نہیں، بچے کا معدہ کمزور ہے، منہ میں دانت کوئی نہیں، یہ کھا نہیں سکتا، اس کے مطابق غذا دی۔ اگلی بات جو بندیالوی کہنے لگا ہے سن کے دنگ رہ جاؤ گے۔ اگر کوئی یہاں ڈاکٹر یا حکیم بیٹھے ہیں تو میری بات کی تائید کریں گے انشاءاللہ۔ جو بندیالوی کہہ رہا ہے ڈاکٹر اور حکیم تائید کریں گے۔ ماں کا جو ابتدائی دودھ ہے کہاں بن رہا ہے؟ جگر میں، خون بھی یہی، بلغم بھی یہی، دودھ بھی یہی۔ ماں کا جو ابتدائی دودھ ہے اس میں چکنائی نہیں ہوتی، چکنائی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ بچے کا معدہ کمزور ہے، یہ چکنائی کو برداشت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں۔ ادھر معدہ طاقتور ہوتا چلا گیا، ادھر دودھ میں چکنائی آتی چلی۔ یہ ہے رب۔ یہ جو پرندے گھونسلہ بناتے ہیں یہ کس انجینئر سے پڑھ کے آتے کہ تم نے ان کے لیے انڈے دینے کے لیے الگ جگہ بنانی؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس پرندے کا بچہ اس گھونسلے میں ہے، وہ جب بیٹ کرنا چاہتا ہے تو گھونسلے کے اندر نہیں کرتا، باہر کی طرف رخ کر کے کرتا۔ کون سمجھا رہا ہے؟ یہ نا رب،
یہ ہے رب، تربیت کرنے والا، تربیت کرنے والا۔ میں معلم ہوں، میں خود مدرس ہوں، معلم ہوں، یہاں بھی 20 بندے بیٹھے ہوں گے، مدرس، معلم، ٹیچر، پروفیسر۔ معلم میں ایک خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات آسان لفظوں میں کلاس کو سمجھا پڑھا دے۔ اس کو ہم کہتے ہیں افہام تفہیم کا مادہ، سمجھنے سمجھانے کا مادہ، طریقہ۔ یہ خدا داد ہے، یہ خدا داد ہے کہ بڑے آسان لفظوں میں ما فی الضمیر بیان کر دیا جائے۔ جو ٹیچر پوری دنیا میں پہلے نمبر پہ آیا ہو، اسے سمجھانے کا بڑا طریقہ ہے۔ ایک قد نو بھی سمجھانا چاہے نا تے قد نو بھی سمجھا لے وے، اتنا طریقہ ہے اس کو سمجھانے کا۔ میری بات آپ نے غور سے سننی ہے۔ یہ ٹیچر جو پوری دنیا میں پہلے نمبر پہ آیا، سمجھانے کا بڑا ماہر ہے، اس کو میرے پاس لاؤ، میں 2 دن کا بچہ اس کے حوالے کرتا ہوں، میں کہتا ہوں تو قد نو بھی سمجھا لینا نا، اس بچے کو سمجھا دودھ چوسنے کا طریقہ کیا ہے، بتا اسے۔ جو ہستی 2 دن کے بچے کو دودھ چوسنے کے طریقے سمجھا رہی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں۔ بلی کے بچوں کو سب سے پہلے یہ کس نے بتایا کہ تمہاری غذا کہاں ہے؟ سب سے پہلے یہ کس نے بتایا تمہاری غذا یہاں ہے؟ پھر انہیں غذا حاصل کرنے کا طریقہ بتایا۔ یہ سب کچھ تربیت کس کی ہے؟ یہ ہے رب۔ ایک وسیع مفہوم ہے رب کا۔ مرغی 20 بچوں کو، چوزوں کو اپنے پیچھے لے کے پھرتی ہے، ان چوزوں کو کس نے بتایا؟ اوپر سے چیل آئے تو تمہاری پناہ ماں کے پروں کے نیچے ہے۔ کون سمجھا رہا ہے؟ کون تربیت کر رہا ہے؟ یہ ہے رب کا معنی، تربیت کنندہ۔ کیا میں نے تربیت کرنے والا؟ ایک اور لفظ بولتا ہوں، یاد رہ جائے تو اسے یاد رکھنا۔ رب کون ہے؟ ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا۔ رب کون ہے؟ پرورش کرنے والا۔ اردو کا ایک لفظ ہے نشو و نما دینے والا، اس سے بھی ایک بہترین لفظ ہے پروان چڑھانے والا۔ یہ رب کا خوبصورت معنی ہے، پروان چڑھانے والا، نشو و نما دینے والا۔ اللہ رب العزت سورت فاتحہ میں دعا مانگنے سے پہلے طریقہ سمجھا رہے ہیں۔ طریقہ مجھ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے، اپنی دعا پیچھے کر دے اور میری صفتوں کا تذکرہ۔ ایک بڑی مشہور آیت ہے، آپ سب کو یاد ہے، کچھ حصہ یاد ہے آپ کو، میں پڑھوں گا تو آپ میرے ساتھ پڑھنے لگ جائیں گے۔ قل اللہم مالک الملک۔ یہ اللہ نے میرے نبی کو دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ اللہم کیا ہوتی ہے؟ اللہم کا کیا معنی ہے؟ یہ کیا مانگی جا رہی ہے؟ اللہم مالک الملک، سلطنت کا مالک، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے بادشاہی دے دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزتیں دیتا ہے۔ اسی عزت کو ہماری زبان میں لج کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟
لج، لج پال۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، لجیں پالنے والا کون ہے؟ عزتیں دینے والا کون ہے؟ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ یا اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ شروع کہاں سے ہوا؟ اللہم، اے اللہ، دعا کہاں ہے بھائی؟ یہ ساری صفتیں ذکر کر 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 کے دعا تو ذکر ہی نہیں کی۔ کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ اللہ نے کہا میں لوگوں کو طریقہ سمجھانا چاہتا ہوں، ہر ایک کی حاجت الگ الگ ہوتی ہے۔ کوئی شفا مانگنا چاہتا ہے، کوئی بیٹا مانگنا چاہتا ہے، کوئی مقدمے سے رہائی مانگنا چاہتا ہے۔ اس لیے دعا کا ذکر نہیں کیا، صرف دعا کا طریقہ سکھایا۔ اے ان صفتوں کے مالک میرے اللہ، فقض حاجتی، میری حاجت کو پورا کر دے میرے اللہ۔ کیا طریقہ سکھایا؟ پہلے اپنی صفتوں کا ذکر، کتنی ڈھیر ساری صفتیں اللہ نے اپنی ذکر کی۔ پہلے صفات کا ذکر ہے اور اس کے بعد میری حاجت کو میرے مولا کیا کر دے؟ میری دعا کو سن۔